بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا والدین کے ساتھ حسن سلوک قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ مطلب یہ ہے، ان آیات میں عہد بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، لیکن اس سے بھی انہوں نے اعراض ہی کیا۔ اس عہد میں اولاً صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تاکید ہے، جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین دعوت رہی ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے واضح کر دیا گیا کہ جس طرح اللہ کی عبادت بہت ضروری ہے، اسی طرح اس کے بعد والدین کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے، اور اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت کا ذکر کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور حسن گفتار کا حکم ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں۔ یقیناً اللہ تکبر کرنے والوں اور شیخی کوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ مطلب یہ ہے، قرابت دار پڑوسی، چاہے وہ پڑوسی آپ کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ احادیث میں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید آئی ہے۔ فقر و غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور و تکبر ہو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر لازم فرما دیا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس مت جاؤ، چاہے وہ اعلانیہ ہو یا پوشیدہ، اور جس کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ یہ ہے وہ باتیں جن کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو تم شریک مت ٹھہراؤ۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے،
جس کے لیے معافی نہیں، مشرک پر جنت حرام اور دوزخ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اطاعت کے بعد یہاں بھی اور قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کسی نے والدین کی اطاعت اور ان سے حسن سلوک کے تقاضے پورے نہیں کیے تو وہ رب تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے تقاضے بھی پورے کرنے میں ناکام رہے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کے آگے اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں ڈانٹ و ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ احادیث میں بھی اس کی اہمیت اور تاکید کو خوب واضح کر دیا گیا ہے۔ پھر بڑھاپے میں بطور خاص ان کے سامنے اف تک کہنے اور ان کو ڈانٹ ڈپٹنے سے منع کیا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں والدین تو کمزور اور بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں، اور جب کہ اولاد جوان اور وسائل معاش پر قابض ہوتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تو اعضا کا بازو جھکائے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جیسے تو نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ اور اسی طرح سورہ مریم آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گنہگار نہ تھا۔ اور سورہ مریم آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا ہے۔ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو ماضی کے ضعیفوں میں کی ہے، حالانکہ ان تمام باتوں کا تعلق مستقبل سے تھا، کیونکہ ابھی تو وہ شیرخوار بچے ہی تھے، اس لیے کہ یہ اللہ کی تقدیر کے ایسے اٹل فیصلے تھے کہ گواہ بھی یا معرض ظہور میں نہیں آئے تھے، لیکن ان کا وقوع اس طرح یقینی تھا جس طرح ماضی کے گزرے ہوئے واقعات شک و شبہ سے بالا ہوتے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے، ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مانیے، تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں خبر دوں گا۔ مطلب قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید و عبادت کا حکم دینے کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ ایک حدیث میں والدین کی رضامندی کو اللہ کی رضامندی اور ان کی ناراضگی کو رب کی ناراضگی کا باعث قرار دیا گیا ہے، اور آگے فرمایا یعنی والدین اگر شرک کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی۔
صحیح مسلم اور جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اس آیت کی شان و نزول میں حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے پر ان کی والدہ نے کہا، میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، یا پھر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دے۔ بالآخر یہ اپنی والدہ کو زبردستی منہ کھول کر کھلاتے، اور سورہ لقمان آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو، تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں اس کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو، تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اور اس سے پھر میں تمہیں خبردار کر دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ رحم مادر میں بچہ جس حساب سے بڑھتا جاتا ہے، ماں پر بوجھ بڑھتا جاتا ہے، جس سے عورت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ماں کی اس مشقت کے ذکر سے اس طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرتے وقت ماں کو مقدم رکھا جائے۔ اللہ کی توحید و عبادت کے بعد والدین کی خدمت و اطاعت ضروری ہے۔ تیسرا یہ کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کا حکم والدین بھی دیں تو ان کی بات نہیں ماننی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا اور کہنے لگا، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ ہے کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے، اور تو میری اولاد بھی صالح بنا۔ جب تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس مشقت و تکلیف کا ذکر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم میں مزید تاکید کے لیے ہے، جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماں اس حکم احسان میں باپ سے مقدم ہے، کیونکہ 9 ماہ تک مسلسل حمل کی تکلیف صرف ماں ہی اٹھاتی ہے۔ اسی طرح رضاعت کی تکلیف بھی اکیلی ماں ہی اٹھاتی ہے اور باپ اس میں شریک نہیں۔ اسی لیے حدیث میں بھی ماں کے ساتھ حسن سلوک کو اولیت دی گئی ہے اور باپ کا درجہ اس کے بعد بتلایا گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2548 میں ہے، ایک صحابی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میرے
حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر یہی پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا۔ چوتھی مرتبہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارا باپ۔